معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے گزشتہ خطبات میں آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قبل سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک کے اسباق آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں۔ گزشتہ خطبے کے اندر مسلمانوں کی اخوت کے حوالے سے اور مواخات مدینہ کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا کہ مواخات مدینہ بنیادی طور پر ہوئی تو مدینہ میں تھی، ہوئی تو انصار اور مہاجرین کے مابین تھی، لیکن اس میں ایک پیغام پوشیدہ تھا پوری کی پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری کی پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک پیغام تھا۔ وہ کیا تھا کہ جو کلمہ گو مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، جو اس کتاب حمید کو ماننے والا ہے، جو آخری نبی کی نبوت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، آج کے بعد وہ رشتے میں سگا بھائی ہو یا نہ ہو، اگر کلمے کی بنیاد ایک ہے، کتاب کی بنیاد ایک ہے، رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی بنیاد ایک ہے، تو یہی بنیادیں کافی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کس بنیاد کے اوپر؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر۔ اور یہ بنیاد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، آپ نے اور میں نے سمجھا شاید یہ بنیاد صرف مواخات مدینہ کے لیے تھی، انصار اور مہاجرین کے مابین مواخات تھی، اس کے بعد آنے والے مسلمان آپس میں بھائی بھائی نہیں ہیں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مواخات مدینہ اس سے اگلی بات تھی۔ ہاں، آپ نے شاید مواخات مدینہ کو سمجھا نہیں۔ اگر آپ کو علم ہو، مواخات مدینہ صرف بردرہڈ یا برادرانہ تعلق کی بات نہیں تھی۔ کیوں؟ آپ اٹھائیں سیرت کی کتب، تاریخ کی کتب، اس میں کیا لکھا ہے؟ پہلے اللہ رب العزت نے مہاجرین کو انصار کا وارث بھی بنا دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی وراثت کے اندر بھی مہاجر حصے دار ہو گئے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے آیتیں اتار کے اس حکم کو منسوخ کر دیا، لیکن مواخات مدینہ ایک اگلا سٹیپ تھا۔ لیکن آپ کو اور مجھے وہ اثار کی خوبصورت نشانیاں دکھلانا مقصود تھی۔ انصار رسول اللہ کے سامنے آئے اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے رسول، مہاجرین کو ہمارے باغ بھی دے دیجئے، باغوں کے اندر بھی حصے دار کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغوں میں حصے دار نہ کیا، کہا کم از کم پھر ہمارے باغوں میں کام کریں، ہم چاہتے ہیں اس کا پروفٹ ان میں بھی بانٹ دیا جائے۔ مہاجرین نے انصار کے باغوں میں کام کیا، جب حصہ ملتا، جب شام کو مزدوری ملتی، اٹھا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آتے اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول، انصار تو دنیا جہاں کی ساری نیکیاں لے جائیں گے، کیوں؟ کام ہم تھوڑا کرتے ہیں، بالکل تھوڑا کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ ہمارے سے زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن جب اجرت دینے کی باری آتی ہے، باغ بھی ان کا ہوتا ہے، پھل بھی ان کے ہیں، پیسے بھی ان کے لگے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، لیکن جب اجرت دینے کی باری آتی ہے تو حصہ برابر میں تقسیم کر دیتے ہیں، آدھا ہمیں دے دیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، یہ انصار کیسے لوگ ہیں؟ یہ تو نیکیاں ساری کما جائیں گے۔ رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے اور کیا کہا، ایک صورت ایسی ہے کہ یہ ساری نیکیاں نہ کمائیں۔ مہاجرین نے پوچھا وہ کون سی صورت ہے؟ تو مہاجرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ صورت یہ ہے کہ انصاری جب تمہیں اپنے مال کا حصے دار بنائے نا، ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا کرو اور کہا کرو اللہ تعالیٰ انصار کو بہترین بدلہ دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے لیے خیر کی دعا کیا کرو، ان کے لیے شکریہ کے لیے دعا کیا کرو۔ کبھی کسی انسان کا آپ کے اوپر کوئی احسان ہو تو اس کے احسان کو اتارنے کا یہی بدلہ ہے جو سنت سے، سیرت سے، حدیث سے ملتا ہے، کہ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دعا کی جائے۔ اور اگر کسی کے اوپر ظلم بھی کیا ہوا ہے اور وہ بندہ گمشدہ ہو گیا ہے، وہ بندہ مل نہیں رہا، ماں سے کبھی تلہی کی یا نافرمانی کی یا باپ سے کبھی ناراضگی کا اظہار کیا، اب باپ تو دنیا سے چلا گیا، کیسے مداوع کیا جائے؟ کیا اسلام اس طرح کے سوشل ایڈریسز کو، سوشل ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتا؟ اسلام تو واضح طور پہ یہ کہتا ہے ماں فوت ہو گئی ہے، ناراض، دعا کرتے رہو یہاں تک کہ وہ تم سے اس دنیا میں بھی راضی ہو جائے گی۔ دعا کرو گے تو ہوگی، اس کا درجہ بلند ہوگا، باپ کا درجہ بلند ہوگا۔ وہ پوچھے گا اللہ کس لیے بلند ہوا؟ کہا تیرا ایک بیٹا ہے جو راتوں کو اٹھ کر تیرے لیے دعا کرتا ہے، جو ناراض ہو اس کو بھی دعا سے منانا ہے، جس کا احسان ہو اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ مہاجرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے لیے دعا کیا کرو۔ اور انصار کی جو خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کی ہیں اور باتیں تو کی ہیں، سیرت کے باب کے اندر یہ بڑا لمبا چوڑا باب ہے،
لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انصار کی مدح کیسے کیا؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم بتائیے ایمان تو، ایمانداری سے بتائیے، ایمان تو مہاجرین نے پہلے قبول کیا، ایمان تو مہاجرین نے انصار سے پہلے قبول کیا ہوا تھا مکہ میں. تو اللہ تو کہہ رہا والذین تبوؤا الدار والایمان، اور یہ انہوں نے گھروں کو بسایا، گھروں کو آباد کیا اور ایمان لے کے من قبلہم، مہاجرین سے بھی پہلے. ہاں یہاں پہ بھی اگر آپ علماء کے اور مفسرین کے نقطے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، مطالعہ کریں گے. اگرچہ مہاجرین اسلام اور ایمان کو قبول کرنے میں پہلے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی زمین نہیں تھی، کوئی ٹیریٹری نہیں تھی، کوئی ایسی ریاست نہیں تھی جس کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کر دیتے. گویا اسلام کا، دین کا، میرا اور آپ کا جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کوئی ایسی جگہ دے جہاں پہ اللہ کے قوانین نافذ ہو جائیں. یہ اسلام کی بنیاد ہے جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا. کئی مرتبہ آپ کو میں یہ بات کہتا ہوں، ساری رات سجدے میں پڑ جائیں، اس مسجد میں آ کے اللہ کی تسبیحیں پڑھنا شروع کر دے، پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ والحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن کہتے رہیں کسی کافر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ جب اس زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر اللہ کے نظام کی بات کریں گے تکلیف شروع ہو جائے گی، تکلیف شروع ہو جائے گی. اسی خوبی کو کہ یہ انصار نے اللہ کی زمین کے اوپر زمین کا ایک ٹکڑا اثار کر کے اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جو میسر کیا تھا، اس قربانی اور اثار کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم. ہاں یہ افضلیت اس لیے حاصل ہوئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مقام دیا، پہلے ریاست دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بھی پہلے ذکر کر دیا. گویا ایمان کی ایک بنیاد ہے ٹیریٹری، ریاست جس کے اندر قوت نافذہ ہو، جہاں پہ اسلامی اصولوں کو قرآن آیا، دستور ہے، دستور حیات ہے، دستور ریاست نہیں ہے، دستور سیاست نہیں ہے، دستور معیشت نہیں ہے، دستور معاشرت نہیں ہے. کیسے اپلائی ہوگا؟ آج ہم میں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن اور حدیث صرف اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنا، اپنے گھر والوں کو کروا لینا، زیادہ سے زیادہ بات، سارا دن رات عبادت کرنا، یہ بھی مقصود ہے، یہ بھی تخلیق انسان کا ایک مقصد ہے، اس سے انکار ہم نہیں کرتے. لیکن بنیادی طور پر جو اسلام آپ کو تھاٹ دیتا ہے، یہ دستور حیات، یہ دستور ریاست، یہ دستور معیشت، یہ دستور معاشرت ہے، کہاں پہ اپلائی ہوگا؟ ریاست ہوگی تو اپلائی ہوگا، ریاست ہوگی تو اپلائی ہوگا. تو جو اللہ کا دین ہے، اقامت دین، اس کی ہم نے اہمیت کو سیرت النبی میں سے سمجھا نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اقامت دین صرف جماعت اسلامی والوں کا کام ہے، یا ڈاکٹر اسرار صاحب جو تھوڑا بہت کر گئے ہیں ان کا کام ہے، وہ فکر فہم دے گئے ہیں. اقامت دین آپ کے اور میرے اوپر بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح ڈاکٹر اسرار کے اوپر لازم تھا. اقامت دین کی گفتگو آج مساجد سے نہیں کی جاتی، اللہ کا شکر ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے اس لیے محسن ہیں کہ ایک ریاست تو انہوں نے دے دی، اور وہ چاہتے تو یہی تھے، قرارداد مقاصد آپ پڑھ لیں کہ ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے جہاں پہ قرآن ایک دستور ہو. اللہ کرے ہم بھی اپنی زندگی میں اس ریاست کا خواب پایا تکمیل تک ہوتا دیکھ لیں، پہنچتا، کہ جن کا وعدہ حضرت علامہ اقبال نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا، اللہ پاکستان کے اندر بھی قرآن کا قانون نافذ فرمائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم اسلامی ملک نام کا چاہے ہو، دستوری اور آئینی طور پر پاکستان کا آئین اور دستور اگر آپ کریں نا، ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، اگر آپ کے کہ اگر لکھائی میں دیکھا جائے تو اس سے زیادہ اسلامی دستور کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پہلی شک ہے، قرارداد مقاصد بھی بادشاہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی آئین قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. بنتے ہیں، اس بات پہ انکار نہیں کرتا، لیکن آئین میں تو لکھا نا نہیں بن سکتے. اور ہم خان صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے گھریلو تشدد کے اس بل کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی کہ جو انتہائی مذہب کا حیث تھا، خان صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا ہے، اور یہ مطالبہ علماء کا جائز اور جینون تھا. اب اسلامی نظریاتی کونسل اس کے اندر سے غیر اسلامی جو شکیں ہیں ان کی اصلاح کرے گی. گویا بنیادی طور کے اوپر مہاجرین اور انصار میں سے اللہ رب العزت نے انصار کی جو مدح بیان کی وہ اس لیے کی، انہوں نے زمین بھی دی ہے، انہوں نے ٹکڑا بھی دیا ہے، انہوں نے اقامت دین کے لیے قربانی بھی دی ہے.
اور ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اللہ تعالیٰ پھر مدح بیان کر رہا ہے کہ جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے نا اس کی حاجت بھی نہیں کرتے، اس کے بارے میں شوق اور رغبت بھی نہیں رکھتے کہ مال رسول اللہ تقسیم کر رہے ہیں نا، مہاجرین کو زیادہ دے رہے ہیں، تو انصار کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ان کو زیادہ کیوں دے رہے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے اوپر قربانی دیتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو مہاجرین کو، حالانکہ اس چیز کی ضرورت ان کو سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے بھائی مہاجر جو ہیں یہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ مدح بیان کی، اور جو کوئی چاہتا ہے اس مدح اور اس آیت کی تشریح کو پڑھنا، وہ سیرت کے اسباق میں سے پڑھ لے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح خوبصورت انداز میں انصار کی مدح کو بیان کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے دیکھے، عورتیں دیکھی، بچے اور عورتیں، کسی بزرگ قابل احترام بندے کی بات نہیں، عورتیں اور بچے بھی قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو آتے دیکھا تو کیا کیا؟ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ انصار ہیں، یہ انصار ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں ان کی توقیر کرتا ہوں۔ صرف اسی پر بس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر انصاری شخص کی فضیلت اکیلے کی بیان کرتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ کوئی عورت کسی انصاری کے گھر میں ہو، کوئی عورت کسی انصاری کے گھر میں ہو یا اپنے والدین کے گھر میں ہو تو وہ سمجھ جائے وہ عزت کے مقام پہ ہے، وہ تحفظ کے مقام پہ ہے۔ گویا انصاری مرد سے شادی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عزت کے مقام پہ ہے، وہ محفوظ مقام پہ ہے، اور اسی پر بس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصاریوں سے میں محبت کرتا ہوں، انصاریوں سے اللہ محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں گے، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اور اس کے رسول ان سے بغض رکھیں گے۔ اور پھر کہنے لگے، ایک مرتبہ انصاریوں کو بحرین کی خلافت دی، بحرین جب فتح ہوا تو انصاریوں کو کہا یہ ٹکڑا لے لو، انصاری کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول ہم نہیں لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو پھر ایک بات کہی تھی، میرے بعد تمہارا اس طرح خیال نہیں رکھا جائے گا، تم تھوڑے رہ جاؤ گے، اگر آج نہیں لیتے تو میرے بعد بھی پھر صبر کرنا، میرے بعد بھی پھر صبر کرنا، یہ نہ ہو کہ میری موجودگی میں تو انکار کر رہے ہو اور میرے بعد تمہیں مال و دولت پسند آنا شروع ہو جائے اور تم یہ آواز اٹھا دو کہ ناانصافی ہو رہی ہے، قربان جائے انصاریوں کے اوپر۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، انصاریوں نے کبھی ناانصافی کا شکوہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں خلافت ابو بکر کے اوپر کیا ہوا، سقیفہ بنی سعدہ میں سارے کے سارے انصاری انہوں نے خلافت کو بھی کلیم نہیں کیا، خلافت میں بھی اپنا حق نہ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو پکڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ یہ تاریخ کا، سیرت کا ایک بڑا خوبصورت چیپٹر ہے، کیونکہ یہ انصاری ہیں جن کی وجہ سے ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی اور انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تم میں سے جو کوئی والی بنے انصار کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ سبحان اللہ، یہ انصار کے علاوہ شاید کسی قبیلے اور کنبے کی فضیلت ہو، میرے علم میں موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ کسی کنبے کے بارے میں، قبیلے کے بارے میں، کہ اس کے خطا کاروں کے بارے میں صرف نظر کرنا۔ یہ انصار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے خطا کاروں کے بارے میں صرف نظر کرنا، یعنی اگنور کر دینا، چشم پوشی کر لینا، اور ان کے نیکوکاروں کو عزت اور احترام دینا۔ انصاریوں تم بہت کم رہ جاؤ گے، میرے بعد تم بہت کم رہ جاؤ گے، اللہ تمہیں اور تمہارے بیٹوں کو معاف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو ان گنت دعائیں دی۔ اور پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو چلتے دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ کہا اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی، یعنی میں مکہ کا رہائشی نہ ہوتا، اگر میں قریشی نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں پسند کرتا میں انصاریوں میں سے کوئی ایک انصاری ہوتا۔ اور سب سے بڑی فضیلت انصار کا لفظ اللہ نے نازل کیا۔ یہ انصار مددگار، کس کے؟ اللہ کے مددگار، رسول اللہ کے مددگار، مہاجرین کے مددگار۔ میرے بھائیو، یہ وہ بنیاد ہے اسلام کی جو بھائی بھائی کا تعلق ہے، کتنا گہرا ہے۔ آج ہم نے کلمہ کو، مسلمان کو
کوئی امیر ہو، ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہے. کسی کی خواہش ہے کوئی سیاستدان آ جائے، وڈیرا آ جائے، اس کو بڑی عزت سے ملے گا. کوئی امیر کو عزت سے ملے گا، کوئی ایس ایچ او ڈی ایس پی کو عزت سے ملے گا. حالانکہ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ اگر عزت اور احترام کے لائق کوئی چیز ہے تو وہ تقویٰ تو ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف لا الہ الا اللہ کا کنبہ، قبیلہ اور برادری ہے. میرے بھائیوں، میرا آپ کا کیا تعلق ہے؟ میرا آپ کا رشتہ صرف لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. آپ کا میرے ساتھ رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، لیکن یہ رشتہ کمزور نہیں ہے. آج امت میں اس رشتے کو فراموش کر دیا گیا. آج مسلمان کا بھائی نہیں ہے. آج ہر کوئی اپنی آپا دھاپی میں ہے. آج وطن پہلے ہے. آج وطن پہلے ہے. آج افغانستان کا مسلمان پاکستان کے مسلمان کا بھائی نہیں ہے. آج اپنی اپنی مفادات کی جنگیں ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس باب کے بارے میں بھی عجیب و غریب ارشاد فرمایا. ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عجیب مولوی دیکھو. مولوی کہہ رہے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. کر لو دوستی، کر لو. اللہ کہہ رہا کرو دوستیاں، کرو 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 کرو. تم سے نہیں راضی ہوں گے یہاں تک کہ تم عیسائی اور یہودی نہ بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم. اے ایمان والو، اگر تم عیسائیوں یا یہودیوں میں سے کسی ایک کی دوستی پیروی کرنا شروع کرو تو تمہیں کافر کر کے مار دیں گے، کافر کر دیں گے، مرتد بنا دیں گے، خوش پھر نہیں ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود اللہ کے بندو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اس طرح نہ بناؤ کہ مسلمانوں پہ ترجیح دے دی جائے. آگے سیرت کے باب میں مساک مدینہ کا باب آئے گا، اس کے اندر جو شکیں ہیں ان شکوں کو تفصیل سے بیان کریں گے. ان میں سے ایک شک یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کسی عیسائی اور یہودی کی مدد نہ کرے. ہم یہ ساری شکیں بھول چکے ہیں. رسول اللہ کی شکیں، قرآن کی شکیں. مسلمان کا بھائی تو تھا، مسلمان کی مسلمان سے موالات تو ہونی چاہیے تھی، لیکن آج عیسائی اور یہودیوں کی موالات کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے اوپر حملے بھی کروا دیتے ہیں، بیسے بھی دے دیتے ہیں. اور آج پھر وہ وقت آ چکا ہے. ہم حکومت سے یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے ہوش کے ناخن پکڑو اور افغانستان کے اندر اب غیر جانبدار ہو جاؤ. آپ حیران ہو جائیں گے افغانستان میں جو معاملات ہو رہے ہیں گزشتہ دنوں آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. فتوحات وہاں پہ ہو رہی ہیں، قبضے وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور چھرے پاکستان کی لبرل مافیا اور موبتی مافیا کے کلیجے پہ چل رہے ہیں. فتوحات وہاں پہ یہ 20 سال خاموش اور گونگے بنے رہے. وہاں پہ جو مظالم ہوئے ان کو نظر نہیں آئے. آج دین پسند اسلام پسند وہاں پہ فتوحات حاصل کر رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی بڑا ظلم شروع ہو گیا، جی وحشیانہ. 20 سال جو مسلمان کٹتا رہا تب ان کی غیرت نہیں جاگی. اور ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ غیر جانبدار رہیں، اپنے افغانی بھائیوں کو وہاں پہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں چلیں، مداخلت نہ کریں تو غیر جانبدار ہیں. کم از کم پاکستان کو ان مسلمانوں کے خلاف اڈے نہیں دینے چاہیے. جہاں جس کی حکومت قائم ہوتی ہے ہونے دیں، ان کے ساتھ آپ کے برادرانہ تعلق ہونے چاہیے. جو حکومت قائم ہوتی ہے، آج فتوحات وہاں پہ ہو رہی ہیں اور تکلیف پاکستان کے لبرل مافیا کو، موبتی مافیا کو. وجہ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے؟ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ویسے کہتے ہیں کہ کسی کے پرسنل معاملات میں مداخلت نہ کرو. 20 سال خاموش رہے ہیں. علماء کہتے رہے یہ حملہ ظالمانہ ہے، غاصبانہ ہے. اس کے اندر ہم یہ آج بھی کہتے ہیں مشرف صاحب کو نیچے دینے چاہیے اڈے. امریکہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اول تو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن آپ نہیں دے سکتے تو غیر جانبدار ہو جائیں. نہیں جی ہم نہیں دے سکتے. بے شمار مسلم ممالک نے نہیں ساتھ دیا، تب یہ خاموش رہے ہیں. آج اسلام پسند وہاں پہ فتوحات حاصل کرنا شروع ہو گئے، ان کو تکلیف شروع ہو گئی ہے اور عجیب و غریب ان کا فلسفہ بات آئی ہے. تو میرے بھائیو، یہ جو آج آپ کو پتہ ہے ذی القعدہ کی 28 تاریخ ہے شاید پاکستان کے اندر. پہلی بات یہ جو عشرہ شروع ہونے والا ہے ذی الحجہ کا، بات تو سیرت کی ہے لیکن چونکہ موقع کی مناسبت ہے اس لیے اس حوالے سے چند گزارشات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ عشرہ ذی الحجہ جو شروع ہونے والا ہے، پہلی بات آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ 28-29 تک آپ نے اپنے ناخن اور بالوں کو کاٹ لینا ہے. اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے اگر وہ اپنے بالوں کو اور ناخن کو نہیں کاٹے گا، کب؟ چاند نکلنے کے بعد، تو اس کو اللہ رب العزت انشاءاللہ دوہرا اجر دیں گے. پہلی بات.
اور جو قربانی نہیں کرنا چاہتا، جو قربانی جس کے پاس نہیں ہے، سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ بھی اگر چاند نکلنے سے پہلے پہلے بال اور ناخن تراش لے تو قربانی کے دن جا کے کاٹے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اجر و ثواب میں شریک ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ سمجھ۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، جس سے ہم غافل ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں، یہ اسلامی معاشرہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون سے ایام آ رہے ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ کہہ رہا ہے فجر کی قسم، طلوع فجر کی، اور مفسرین نے لکھا یہ ہو سکتا پہلے یکم حجہ کے چاند کی قسم ہے کہ یوم نہر کے چاند کی قسم ہے۔ یہ اس بارے میں تو چلو اختلاف پایا جاتا ہے۔ ولیال عشر، یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ والشفع والوتر، عرفہ کے دن کی قسم، یوم نہر کی قسم، اس کے بعد آنے والے ایام کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھائیں اس چیز کی قدر و منزلت کا آپ کو خود ہی اندازہ ہونا چاہیے۔ اور اس کی تشریح میں جو حدیث مفسرین لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے۔ ایام بہت سے ہیں، ایام بہت سے ہیں، آپ کو پتا ہے جمعہ مقدس ایام میں سے، رمضان مقدس ایام میں سے ہے۔ مختلف ایام کی اہمیت ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 ایام افضل الایام ہیں، یہ 10 ایام افضل الایام ہیں، یہ 10 ایام افضل الایام ہیں۔ ان میں کہا گیا سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ، بات سمجھ کے جانا ہے، صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی ذکر صرف یہ کہہ دیا کسی بندے نے، یہ 10 دن شروع ہوئے، بندہ اپنے گھر میں بیٹھے اور کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اس دن میں کیا گیا نیکی کا عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ میں اور آپ رمضان کی راتوں کی عظمت کو تو جانتے ہیں، رمضان کے روزوں کی عظمت کو تو جانتے ہیں، لیکن ان 10 ایام سے غافل ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایام کے اندر یہ بات لوگوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ہم نے تو رمضان کا سنا ہے، آپ آج عشرہ ذی الحجہ کو کہہ رہے ہیں، تو یہ بات میں بھی تطبیق محدثین کر گئے ہیں۔ دنوں میں سے سب سے افضل دن یہی عشرہ ذی الحجہ کے ہیں، اور راتوں میں سے سب سے افضل راتیں رمضان کی ہیں، کیونکہ ان میں سے تو ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ گویا رمضان کے دنوں سے بھی افضل اگر کوئی ایام ہے تو یہ 10 ایام ہیں۔ ان میں کہا گیا صرف سبحان اللہ، اللہ اکبر، جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے اور آ کے پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر؟ آپ تو جہاد کی اتنی فضیلتیں برکتیں بیان کرتے ہیں، اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا صرف ایک شخص ان دنوں میں کیے گئے نیکی کے اعمال سے آگے نکل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول وہ کون؟ جو اپنا مال، اپنی جان لے کے جہاد فی سبیل اللہ پہ جائے، جب واپس لوٹے تو جان بھی لٹا چکا ہو، واپس آئے تو مال بھی لٹا چکا ہو۔ یعنی صرف وہ شخص ان 10 کی دنوں میں کیے گئے نیکی کے اعمال سے زیادہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 10 دن آ رہے ہیں، ان کے اندر آپ نے ذکر بھی کرنا ہے، ان کے اندر آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں، ان کے اندر آپ نے تہجد بھی پڑھنی ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال جس طرح رمضان میں اپنی ٹریننگ اور تربیت کرتے ہیں ویسے کرنی ہے۔ اور لبرل مافیا کے اوپر تو بس ماتم ہی کہا جا سکتا ہے، قربانی آ رہی ہے، شروع ہو گئے، قربانی سے بہتر ہے جی کولر لگا دیا جائے، قربانی سے بہتر ہے یہ وہی ڈائلاگ ہیں، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی بچی کو پیسے دے دیے جائیں جہیز کے لیے۔ یہ ڈائلاگ، یہ لبرل مافیا قربانی کے، عبادت کے جو بھی افعال ہوتے ہیں ان کے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں۔ حج کی بجائے بچی بھی آ دی جائے، بچی بھی آنی چاہیے، بچی کا جہیز بھی بنانا چاہیے، پانی کا کولر بھی لگانا چاہیے، لیکن نیکیوں میں تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ اس نیکی کے بدلے یہ نیکی کی جائے، بھائی دونوں کر لے۔ اور ان لبرل مافیا کے لوگوں سے بندہ کوئی پوچھے آپ نے کبھی ویلنٹائنز ڈے کے اوپر تو نہیں کہا کہ کیک اور غباروں اور موم بتیوں اور یہ جو $5 کروڑ ایک ایک شہر میں غباروں کے اوپر دل کے بنے ہوئے ان کو ضائع کرنے کی بجائے غریبوں کو دے دیا جائے؟ کبھی آپ نے اینڈرائڈ کا ₹1,00,000 والا موبائل لینے سے پہلے تو یہ نہیں کہا ڈائلاگ کہ یہ 1,00,000 کے موبائل کی جگہ کسی بچی کو جہیز دے دیا جائے؟ کبھی آپ نے 1 کروڑ کی گاڑی کے اوپر یا پی سی یا واری کے ہوٹل کے اندر کھانا کھانے وقت تو یہ ڈائلاگ بازی نہیں کی؟ تو اللہ کے شاعر اللہ، اور انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے آئندہ آنے والے خطبے میں بھی چند گزارشات کو رکھوں گا، لیکن صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ چند اور باتیں بھی آج آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کی سکت رکھتا ہو، اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں زکوٰۃ والا، جو بندہ قربانی کی سکت رکھتا ہو، کیا مطلب عشرہ ذی الحجہ قریب ہے، جیب میں 20,000 روپیہ موجود ہے، بس یہ سکت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ خریدے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی نہ کرے، پھر اس کو کوئی حق نہیں وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے بھی قریب آئے۔ یہ اتنا سخت فریضہ ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی چند گزارشات کو اگلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔